آپ کی مس نیلوفر۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی مشق مکمل کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کا درست جواب پر نشان لگائیں۔ مدینہ منورہ کا قدیم نام کیا تھا پیارے بچوں؟ یثرب۔ جی ہاں، مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفا۔ اسلام کی پہلی مسجد جس کا نام ہے مسجد قباء، نبی کریم خاتم النبیین نے گھر میں قیام کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم خاتم النبیین نے انصار اور مہاجرین کو گھر میں جمع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب ہم سرگرمی نمبر 2 کریں گے، مختصر جواب دیں۔ تو سرگرمی نمبر 2 کا جز الف یعنی سوال نمبر 1 ہے، مدینہ منورہ آمد پر اہل مدینہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس طرح کیا؟ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 29 پر آخر کی 2 سطر میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے یثرب مدینہ منورہ کے تمام مرد، خواتین، بچے اور بچیاں گھروں سے نکل آئے۔ انصار کی بچیاں استقبالیہ اشعار پڑھ کر خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ ہر کوئی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھا۔ اب اس کا جز ب سوال نمبر 2 ہے، اصحاب صفا کون تھے؟ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 30 پہ۔ اس کے دوسرے پیراگراف میں موجود ہے، مسجد نبوی کے شمال مشرق میں مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے کو صفا اور اس جگہ قیام کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ اس کا جز ج سوال نمبر 3 ہے، مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت تحریر کریں۔ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے، اسی پیراگراف میں۔ مسجد نبوی صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ ایک درس گاہ، تربیت گاہ، جنگی طیاروں کا مرکز اور غیر ملکی وفود سے ملاقات اور گفت و شنید کا مرکز بھی تھا۔ یہ مسجد آج بھی اقوام عالم کے لیے مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد اور اسلامی بھائی چارے کی عظیم مثال ہے۔ جز د سوال نمبر 4 ہے، اصحاب صفا کی تعلیمی اور دعوتی خدمات 2 سطروں میں لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی اسی پیراگراف میں موجود ہے، صفحہ نمبر 30 کے۔ اصحاب صفا نے اپنی زندگیاں دینی تعلیم، دعوت و جہاد اور دوسری اسلامی خدمات کے لیے وقف کر دی تھیں۔ یہ اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آخری جز ہے یعنی سوال نمبر 5 ہے، مدنی معاشرے کے قیام کی روشنی میں ہم معاشرے میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 30 کی آخری لائنوں میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مواقعات مدینہ کی روشنی میں اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں، خاندان کے وہ لوگ جو مالی لحاظ سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں اور ہر خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم تفصیلی سوال
سوال نمبر 3 تفصیلی جواب دیں، حل کر لیتے ہیں۔ اس سوال میں 2 جز ہیں، الف ب، جس کو ہم سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 لکھیں گے۔ تو الف سوال نمبر 1 ہے، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جز ب ہے، مدنی معاشرے کی تشکیل میں مواخات مدینہ کی اہمیت بیان کریں۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب پیارے بچوں میں نے اپنے الفاظ میں لکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو وہ یہ رہے۔ یہ ہے سوال نمبر 1، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا جواب ہے، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو کئی مشکلات پیش آئیں۔ سب سے پہلے انہیں اپنے گھر بار، مال و دولت اور زمینیں چھوڑنی پڑیں، جس کی وجہ سے وہ مالی تنگی کا شکار ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر رہائش اور روزگار کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ اس کے علاوہ مکہ کے کفار کی دشمنی برقرار رہی اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ مدینہ میں موجود یہودی قبائل بھی بعض اوقات مخالفت کرتے تھے، جس سے حالات مزید مشکل ہو جاتے تھے، اور تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے صبر، اتحاد اور ایمان کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، مدنی معاشرے کی تشکیل میں مواخات مدینہ کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، مواخات مدینہ مدنی معاشرے کی تشکیل میں نہایت اہم قدم تھا۔ مواخات مدینہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ اس عمل سے مہاجرین کی مالی اور معاشی مشکلات کم ہوئیں، کیونکہ انصار نے انہیں اپنے گھروں، مال اور وسائل میں شریک کیا۔ اس سے مسلمانوں کے درمیان محبت، اخوت اور اتحاد پیدا ہوا اور ایک مضبوط اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ مواخات مدینہ نے طبقاتی فرق کو ختم کیا اور سب کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیا، جس کی وجہ سے مدینے میں امن، استحکام اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ تو یہ بچوں دونوں تفصیلی سوال کے جواب تھے، اور اب ہم کریں گے سرگرمی برائے طلباء۔ سرگرمی برائے طلباء بھی 2 ہیں۔ مسجد نبوی میں انجام دیے جانے والے مختلف امور اور معمولات کی فہرست بنائیں، اور دوسری ہے مواخات میں شامل چند مہاجرین اور انصار کے ناموں کی فہرست بنائیں۔ تو بچوں سرگرمی برائے طلباء یہ رہی۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، مسجد نبوی میں انجام دیے جانے والے مختلف امور اور معمولات کی فہرست مرتب کریں۔ تو اس کا جواب ہے، مسجد نبوی میں انجام دیے جانے والے مختلف امور اور معمولات یہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی عبادت گاہ۔ نمبر 2، مسجد نبوی ایک درسگاہ بھی تھی۔ نمبر 3، مسجد نبوی ایک تربیت گاہ بھی تھی۔ نمبر 4، مسجد نبوی جنگی تیاریوں کا مرکز تھی۔ نمبر 5، مسجد نبوی میں غیر ملکی وفود سے ملاقات اور گفت و شنید بھی ہوتی تھی۔ اب ہم حل کریں گے سرگرمی نمبر 2۔ تو سرگرمی نمبر 2 ہے، مواخات میں شامل چند مہاجرین اور انصار کے ناموں کی فہرست بنائیں۔ تو اس کا جواب ہے، مواخات میں شامل چند مہاجرین اور انصار یہ ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بچوں آپ ان ساری سرگرمیوں کو اپنی نوٹ بک میں حل کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکوں،
لیکن پھر بھی آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔